حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا ان کے دلوں سے جادو ٹونا سیکھنے کی خواہش ختم ہوئی یا نہیں، ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے اپنے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں پیروں فقیروں کے بھیس میں جادو کا علم دے کر اس ہدایت کے ساتھ زمین پر اتارا کہ جب تم سے کوئی جادو سیکھنا چاہے تو اسے خبردار کر دینا کہ یہ کفر کا کام ہے اور تمہارا امتحان ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ اصرار کریں تو سکھا دینا۔ ان فرشتوں کو بابل شہر میں اتارا گیا۔ جب ان کی شہرت ہو گئی تو دور دور سے یہودی ان سے جادو سیکھنے کے لیے بابل کی طرف دوڑ پڑے۔ یہودی اپنی شیطانی اور متکبرانہ طبیعت کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا علم سیکھتے۔ یہ لوگ چونکہ فطرتاً حاسد، بخیل اور فسادی تھے اور فساد پھیلا کر خوش ہوتے تھے، کسی کو خوش نہ دیکھ سکتے تھے، مگر وہ زیادہ وہ جادوئی علم سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان فساد اور جھگڑا ڈلوا سکیں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوانے کی وجہ حسد کے علاوہ یہ بھی تھی کہ علیحدگی کی صورت میں جادو کرنے والا اس عورت سے شادی کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے، اور پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو نازل کیا گیا بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ وہ چیزیں سیکھتے جو انہیں نفع دینے والی نہیں تھیں بلکہ خود ان کو نقصان پہنچانے والی تھیں۔ یہودی اپنی فسادی فطرت میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ فرشتوں کی وارننگ کہ یہ کفر ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، وہ پھر بھی ان سے جادو سیکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا۔ یہودیوں کو چونکہ آخرت میں جزا اور سزا کا یقین ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ہر ناجائز ذریعے سے اپنے دنیاوی مفادات اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جادو ٹونے جیسے کافرانہ اور مشرکانہ عمل کو بھی اختیار کر لیا۔ لیکن اگر وہ تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے تو آخرت میں یقیناً جنت کے حقدار ٹھہرتے۔ اس کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش انہیں اس کی خبر ہوتی۔